أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا. وقال تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق اللہ مولانا العظیم. دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی. دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. رہبر انقلاب حضرت مولانا عبدالحق ہاشمی صاحب، قائد حق دو تحریک شیر بلوچستان مولانا ہدایت الرحمان بلوچ صاحب، قائد کوئٹہ جناب حضرت مولانا حافظ نور علی صاحب، قائدین و کارکنان جماعت اسلامی، آج کا یہ دھرنا حق دو کوئٹہ کے نام سے صبح سے لے کر ابھی تک جاری ہے. کوئٹہ بلوچستان کا دارالحکومت ہے. کوئٹہ بلوچستان کا دارالخلافہ ہے. وہ بلوچستان جو کہ آدھا پاکستان ہے، وہ بلوچستان جس کے سیندک سے ہزاروں ٹن سونا نکالا گیا ہے، وہ بلوچستان جس کے اندر ریکارڈ موجود ہے، وہ بلوچستان جس کی گیس سوئی کا گیس، ڈیرہ وقتی کا گیس 1800 میل دور پنڈی اور سوات کے اندر جس سے کارخانے چل رہے ہیں، وہ بلوچستان جس کے اندر کرومائٹ کا، کوئلے کا، تانبا کا ذخائر موجود ہے، وہ بلوچستان جس کے اندر گوادر پورٹ موجود ہے. لیکن بدقسمتی سے آج کوئٹہ کے مسائل پہ ہم دھرنا دیے بیٹھے ہیں. میں یہ بات آپ کے سامنے صاف طور پر کہنا چاہتا ہوں، آج ہمیں اپنا حق لینا ہوگا ان حکمرانوں سے، ان جابروں سے، ان ظالموں سے جنہوں نے بلوچستان کا حق مارا ہے، جنہوں نے کوئٹہ کا حق مارا ہے. کوئٹہ کا ایک بیمار جس کا علاج کراچی کے اسپتالوں میں ہوتا ہے، کوئٹہ کا ایک مریض کا علاج ملتان کے اندر جا کر وہ کرتا ہے. آخر یہاں ہم نے کیا ظلم کیا ہے؟ ہم اتنے دربدر کیوں ہیں؟ ہم اتنے محکوم کیوں ہیں؟ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، وقت مختصر ہے، نکلو گے تو انشاءاللہ مسائل حل ہوں گے. عوام کو نکالو گے، عوام کو بیدار کرو گے، عوام کو اپنے ساتھ ملاؤ گے تو انشاءاللہ ان جابروں سے، ان غاصبوں سے، ان ڈاکوں سے، ان ظالموں سے آپ حق لے سکیں گے. بصورت دیگر بخدا ہماری نسلیں ہمیں معاف نہیں کرے گی، ہماری نسلیں ہمیں نہیں چھوڑے گی. آج پسینہ بہانے سے ہم اپنا حق لے سکیں گے، کل خون بہا کے بھی آپ کو حق نہیں ملے گا. اس لیے بیدار ہونے کا وقت ہے، نکلنے کا وقت ہے اور عوام کو ساتھ لے کر چلنے کا وقت ہے. انشاءاللہ آپ کو آپ کے حق آپ کے دہلیز پہ ملیں گے، ورنہ پھر
ورنہ پھر اپنی نسلوں کی بد دعائیں، اپنی نسلوں کی خاری، اپنے نسلوں کی ذلت و رسوائی آپ کی مقدر بنے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس راستے میں جان مال وقت اور صلاحیت کپانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔